أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا. ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے. بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے. کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو. یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل. بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 24. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسے قبل جیسا کہ تذکرہ کیا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا كَانَتْ ظَالِمَةً، جو ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَ قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. یہ دلیل دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان بستی والوں پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے اس کو محسوس کر لیا تو اس عذاب سے بھاگنے لگے.
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس عذاب سے بھاگ جانے کے بعد یا دوری اختیار کر لینے کے بعد ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے بیان کیا لا ترکضوا، یہ دوڑ بھاگ اور عذاب سے بچنے کی کوشش سب بے معنی ہے، بچ کر کہیں جانے والے نہیں ہو۔ چنانچہ اللہ نے کہا ورجعوا الی ما اترفتم فی، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو۔ یہ قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے، ظالم قوموں کی عمومی حالت یہی ہوتی ہے آسودگی، اور اسی آسودگی میں وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، خوب ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ عمومی طور کے پر ظالم وہی ہوتا ہے جو آسودہ حال ہوتا ہے، جن کے پاس روپیوں پیسوں کی ریل ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، اور اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، نہ اسے اپنے لیے، نہ اپنے بال بچوں کے لیے، نہ اپنے مستقبل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ساری شان و شوکت اور ہماری یہ نعمتیں باقی رہیں، اس کے لیے وہ دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چیز خاص طور سے ہندوستان کے ماحول میں ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح آج غریب غریب تر بنتے جا رہا ہے اور امیر امیر تر بنتے جا رہا ہے۔ ایسے قوانین اور ایسے اصول و ضابطے لائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کے پر ترقی کرنے والا، پیسے والا اور مزید امیر بنتا جا رہا ہے، بلکہ چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں پوری معیشت اور پورا نظام چلا گیا ہے۔ یہ پورا نظام، یہ ساری سازشیں اسی بنیاد پر کی گئی تاکہ دولت، اقتدار اور اختیارات چند لوگوں کے ہاتھ میں رہے، اور وہ چیز آج ہم اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فرعونیت ہے، فرعون نے بھی وہی کام کیا تھا، اور جتنے بھی ظالم جابر بادشاہ گزرے ہیں، ہر کسی کا معاملہ یہی تھا کہ وہ محض اپنی دنیا کے تعلق سے انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا۔ قرآن مجید نے اس کا بھی رد کیا کہ عمومی طور کے پر لوگ کیوں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور دنیا کبھی فنا ہونے والی نہیں، یہ کسی مقصد کے تحت نہیں بنائی گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی لاپرواہی، جہالت اور ان ساری چیزوں کے بارے میں علم و نہ ہونا ان کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ورجعوا الی ما اترفتم فی، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، اسی جگہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، اسی جگہ تمہیں نیست و نابود کیا جائے گا۔ تمہارے اپنے مسکن ہیں، گھر ہیں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ فرعون نے بھی جب اسے دریا کے اندر غرقاب کیا جا رہا تھا، اس وقت وہ اقرار کرنے لگا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، لیکن ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے جب اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا ہے، اور انہیں اس طرح کا ایمان عذاب سے نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب سے نجات ملے تو اس کے لیے اس وقت ایمان لانا چاہیے جب عذاب نہیں آیا، جب رسول اپنا کام کر رہا تھا، رسول انہیں دعوت دے رہا تھا۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں مشرکین مکہ کو، اطراف میں ایسی بہت ساری بستیاں تھیں اللہ نے جن کو تباہ برباد کر دیا۔ کیسے تباہ برباد کیا؟ قرآن نے اس کی دو مثالیں بھی دی، حصیدن و خامدین، کہ کٹی ہوئی کھیتیاں اور بجھی پڑی آگ کی طرح، یعنی ان لوگوں کے مکانات کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے عاد ہے، سمود ہے، ان لوگوں کے باقیات موجود ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مکانات تھے جو زمین بوس ہو چکے ہیں، اس کے کچھ نشانات باقی ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر اس طرح کے کھنڈرات آپ دیکھیں گے پچھلی قوموں کے، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور زیادہ دور کی قوموں کے نہیں، جو ہم سے چند سو سال پہلے موجود تھے۔ عاد و سمود تو بہت پرانی قومیں ہیں، یعنی ان کو دنیا سے گزرے کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے سامنے چند سو سال پہلے کے مکانات کھنڈرات ملیں گے۔
چاہے مغلیہ دور کی بات کیجئے یا ان کے بعد حکومت کرنے والے انگریزوں کے باقیات کی بات کیجئے یا مراٹھواڑہ کی بات کیجئے، جن جن لوگوں نے حکومت کی ان کے نشانات آج باقی ہیں۔ قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ اتنی طاقتور قومیں، اور اس کے پہلے ایسٹ انڈیا برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت سب تباہ ہو گئی، کہیں چھین لیے گئے اور ساری چیزیں سمٹتے سمٹتے ایک ملکوں کے اندر آ کر رہ گئے۔ چھین لیا اللہ نے۔ اللہ اقتدار دیتا بھی ہے، چھینتا بھی ہے۔ وہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِهِ الْمُلْكُ، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے بنا دیا گیا جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی، یعنی پورا ختم ہو چکا ہے، صرف آثار باقی ہے کہ ہاں یہاں پر پہلے کبھی کھیتی تھی، یا آگ کے جلنے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں آگ جلی تھی۔ تو ان لوگوں کے مکانات، بستیوں کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں پہلے یہاں لوگ آباد تھے، اب نہیں ہیں، سب ختم ہو چکے ہیں، ان کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اب اسی کا جواب یہاں قرآن مجید نے دیا کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اب یہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، اسی لیے تو وہ اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہاں مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ، وہ دین کو بھی کھیل تماشا بنانے کی کوشش کرتے، جب چاہے اپنی مرضی کے موافق استعمال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیے دھڑلے کے ساتھ لوگ، عجیب یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کا، ایمان کا ذرہ برابر شعور نہیں کہ اگر گھریلو معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کے قضیات حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ہمیں 1 لاکھ روپے مل رہا ہے اور اگر ہم اس سے ہٹ کر مطالبہ کریں گے ہمیں 2-3 لاکھ روپے ملے گا، تو فوری طور پر کیا کہتے ہیں؟ ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، ہمیں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں چاہیے۔ ذرا غور کیجئے کہ جملہ کتنا سنگین ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شریعت کے موافق فیصلہ نہیں چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کتنا واضح حکم بیان کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے وہ کافر ہے۔ قرآن اتنے واضح انداز میں بیان دے رہا ہے، اس کے بعد بھی مسلمان آپ دیکھیے کہ حصے ترکے کے معاملے میں، یا اگر طلاق ہونے لگ جائے، خلا ہونے لگ جائے، ہمارے ہاں کھوٹی اور بہت ساری چیزیں جو غیر شرعی طریقے سے لیا جانا ہے، وہاں صاف کہتے ہیں کہ نہیں ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، ہم شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو شادی بھی شریعت کے مطابق نہیں کرنا تھا، کوئی اور طریقے سے جا کر لیتے۔ ساری چیزیں شریعت کے مطابق، مر رہے ہیں تو شریعت کے مطابق آپ کو دفن کرنا ہے، اور آپ پیدا ہو رہے تو شریعت کے مطابق آپ کے احکامات چلیں گے۔ لیکن جہاں اپنے مفادات اور دنیا کی کچھ لالچ آ جاتی ہے وہاں شریعت بے معنی۔ قرآن اسی کا رد کر رہا ہے کہ اللہ یہ کھیل تماشے کے لیے ساری چیزوں کو نہیں بنایا ہے کہ آسمان و زمین، اتنی بڑی فضا اللہ کھیل تماشے کے طور پر بنائے، یوں ہی بس انسانوں کو یہاں لا کر چھوڑ دے، اپنی مرضی سے جئیں اس کے بعد مر جائیں۔ نہیں، قرآن تو وہی کہتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے، ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، تمہاری زندگی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور یہی احساس انسان کو بہتر راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینے، کسی کا حق غصب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ظلم و زیادتی، ان تمام چیزوں کی اگر ہم بقیہ اکھیڑنا چاہیں اور انہیں جڑ سے ختم کرنا چاہیں، اس کی سب سے اہم بنیاد اور سبب ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس، یہ اہم بنیاد ہے۔ اصحاب اکرام کے درمیان اختلافات نہ کے برابر تھے، ہوتے بھی تھے تو ان کے سامنے جیسے ہی شریعت کے احکام بیان کیے جاتے معاملہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے کا احساس تھا، اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، یہی چیز سب سے اہم ہے۔
اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کھیل تماشے کے طور پر ہی آسمان و زمین کو بنانا ہوتا لاتخذناہ من لدنا، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہاں ہم کر لیتے۔ وہ زمین کے پر تمہیں اتارنے یا اتنی بڑی زمین یہ کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم اپنے پاس ہی سارے کھیل تماشے کی چیزوں کو بناتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، وہ حکیم ہے، اس کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے کے اندر، ہر چیز کے اندر حکمت ہے، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکمت سے خالی ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکیم ہونے کو نہیں مانتا، اللہ کی حکمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے حکیم ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ کے تمام معاملات کے پر یقین رکھے کہ اس نے کسی حکمت، کسی مقصد کے تحت ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اب قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور صبر کرنے والے جو حق کے پر ڈٹے ہوتے ہیں، بہرحال ایک موقع آتا ہے جب انہیں دنیا میں ہی اللہ سرخرو کرتا ہے۔ اسی کی دلیل دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغ فاذا هو زاہق، کہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور اسی وقت وہ نابود ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے فیدمغ، یعنی ایسی چوٹ پہنچاتا ہے جو دماغ تک پہنچتی ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی گر جائے، گرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، معمولی سی چوٹیں آتی ہیں، لیکن اگر گرنے کے بعد اس کے دماغ میں چوٹ آ جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، یا تو وہ پاگل بن جائے گا یا وہی چیز اس کے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ عمومی طور کے پر یہی ہوتا ہے، چوٹ اگر دماغ تک پہنچ جائے تو انسان کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ہے یا اس کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کا ہوتا ہے کہ اللہ حق کے ذریعے باطل کو ایسی شدید چوٹ پہنچاتا ہے کہ جس طرح انسان کے دماغ کے پر لگنے والی چوٹ اس کے وجود کو ہلا دیتی ہے، تو ایسے ہی حق کی یہ مار باطل کے وجود کو ہلا دیتی ہے۔ اور اس کی ساری مثالیں انبیاء کے واقعات کے اندر ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا، بشرطے کہ اہل حق صبر کرے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، یہ نہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا الانات، انات یعنی حلم، بردباری، بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔ الانات من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ ایمان اسے بے صبرا ہونے نہیں دیتا ہے۔ الانات من الایمان والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی، گھائی، یہ شیطانی عمل ہے، اور اس میں غلطیاں عموماً ہوتی ہے۔ جب انسان جلد بازی کرتا ہے، گھائی مچاتا ہے، عمومی طور کے پر وہاں غلطی ہوتی ہی ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ جلد بازی مچانا، گھائی کرنا، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل انات، حلم، بردباری، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اشج القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک بہت ہی پیاری چیز رکھی ہے، الحلم والانات، بہت جلد بازی سے بچتے ہوئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں دور اندیشی، یعنی بہت سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کوئی ایکشن لینا، یہ بہت اہم چیز ہے جس کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آگے قرآن مجید اللہ کی توحید ربوبیت کے تعلق سے اہم دلائل کو پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں یعنی حق اور باطل، ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور کے پر باطل کو غلبہ ملتا ہے، اختیارات ملتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، اور زمین میں کبھی عذاب آتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے خوشحالی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے، نفع ہے، نقصان ہے، اور یہ جو حالات بنے ہوئے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اب جب قوموں کا عروج زوال، اللہ ایک قوم کو نیست و نابود کرتا ہے، ملیہ میٹ کر دیتا ہے،
طرح طرح کے عذاب کے ذریعے، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، یا شعلے برسا کر، یا کبھی زمین کے اندر ہلچل زلزلے پیدا کر کے، یا کبھی کسی کو پانی کے اندر غرقاب کر کے، الگ الگ قسموں کے عذاب کے ذریعے سے۔ تو یہ سب کے سب اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، اسی لیے اللہ اپنی ربوبیت کی دلیل دے رہا ہے۔ اور اس بارے میں مشرکین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، یعنی وہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے۔ اختلاف توحید الوہیت یعنی توحید عبادت میں تھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی بھی۔ مشرکین مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی ادا کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ ایمان خالص نہیں تھا، پیور نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ لات، منات، عزا، ہبل بہت سارے بت بنا کر رکھے تھے، یہاں تک کہ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ اور ان لوگوں کی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ سفر میں جایا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے ستو کا بت بناتے تھے۔ ستو ہمارے یہاں پہلے استعمال ہوتا تھا، ابھی تقریباً ناپید ہے، ورنہ یو پی وغیرہ کے علاقوں میں آج بھی یہ استعمال ہوتا ہے ستو، جو کہ چنا ہے اور دیگر چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، آٹے کی شکل ہوتی ہے۔ تو عرب میں پرانے زمانے کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ تھا، تو ستو کا بت بناتے تھے اور وہ سفر میں لے جاتے، اسی کی عبادت کرتے، اسی کی پوجا پاٹ کرتے، اور جب انہیں کھانے کی، راشن کی، اناج کی کمی ہوتی تو اسی بت کو گھول کر پی جایا کرتے تھے، یعنی جس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اسی کو گھول کر پی جاتے ہیں۔ عجیب و غریب چیز تھی، اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، مٹاتے ہیں، پی بھی جاتے ہیں، یہ کون سا معبود ہے؟ تو انہی ساری چیزوں کا رد یہاں قرآن مجید نے کیا ہے۔ توحید ربوبیت جب تم مانتے ہو اللہ اکیلا رب ہے، تو پھر اس کی الوہیت کے قائل کیوں نہیں ہو؟ انہی چیزوں کے ذریعے اللہ توحید الوہیت کو منواتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں، جو بھی ہیں آسمان و زمین میں، سب اللہ کے۔ قرآن کہیں کہتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی آسمان و زمین میں جو بھی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ من فی السماوات، آسمان و زمین میں جو ہے یعنی زیرو، اور ما یعنی غیر زیرو، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ جاندار ہو، غیر جاندار، سب کا مالک اللہ ہے۔ ومن عند، اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی ملائے اعلیٰ، فرشتوں کی وہ جماعت جو اللہ کے مقرب ہیں، قریبی فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے ذرہ برابر بھی تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں۔ یہ دو صفتیں قرآن مجید نے فرشتوں کے تعلق سے بیان کی کہ یہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، تھکتے نہیں۔ اور اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے دونوں چیزیں ہیں، انسان سرکشی بھی کرتا ہے، عبادت کر کے تھک جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھیے جہاں تراویح تھوڑا لمبی بھی بھاگ جاتے لوگ، تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ، حالانکہ گھنٹوں ہوٹلوں کے پر بیٹھیں گے، ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، چلے گا، اللہ کے سامنے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا عبادت، اس کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، حالانکہ یہ قیام آخرت کے قیام کو ہلکا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سلف میں ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں لمبا، تہجد کی بات کہیے، تراویح کی بات کہیے، لمبی نمازیں، یہ آخرت کے قیام کو ہلکا کرتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں کا قیام ہلکا ہو، تو دنیا میں اپنے قیام کو طویل کیجیے گا۔ بہرحال دو لوگ سرکشی نہیں کرتے اور تھکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ اس کے بعد ساتویں پر آپ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بیت معمور جس کی قسم سورہ طور کے اندر اللہ نے کھائی ہے، والبیت المعمور، قسم ہے معمور یعنی آباد گھر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان کے پر،
اور اس میں روزانہ میں نے دیکھا 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد میں روزانہ فرشتے داخل ہوتے ہیں، 70,000 ایک مرتبہ داخل ہوئے، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، موقع نہیں ملتا، یعنی فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ یہ ہے اللہ کے فرشتے اور ان کی جسامت، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، تو دیکھا ان کے 600 پر ہیں اور پورے افق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے، افق یعنی آسمان کے کناروں کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی بڑی جسامت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو حملۃ العرش میں سے ایک سے آپ کو بات کرنے کی اجازت ملی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کان کی لو سے کاندھے کے درمیان کتنی دوری ہوتی ہے، ایک معمولی سا فرق ہے کان کے لو سے لے کر کاندھے کے درمیان۔ کہا کہ کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کی جو مسافت تھی جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق جب سے اللہ نے پیدا کیا برابر عبادت کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، مسلسل عبادت میں لگے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو اختیارات نہیں دیے، انسانوں کو ذرا سا اختیار مل گیا، چھوٹی سی مخلوق ہے، کتنی سرکشی کرتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ کے پر اللہ کے حکم کی نافرمانی، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہم سے روٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، وہ بہت بڑا سرکش ہے۔ صرف دوسروں کے پر اپنا گریبان جھانکنے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم کتنے گنہگار۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے بارے میں نقاد بنو، اپنے آپ کا جائزہ لو۔ ہم دوسروں کا جائزہ لینے میں بڑے ماہر ہیں اور نہیں کچھ ملا تو الزام تراشیاں بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ دراصل انسانوں کی سرکشی ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کا تذکرہ کر کے کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے جن کو ہم جانتے تک نہیں، ان کی تعداد کا علم نہیں۔ اللہ نے اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو آسمان میں اللہ کے قریبی ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے اسی تعلق سے کہا لو کان فیہما آلہہ، اسے عقیدے کی زبان میں دلیل تمانو کہا جاتا ہے، یعنی ناممکن چیز، تمانو ناممکن چیز۔ کہا لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا عبادت کے قابل تو یہ کب کے فساد زدہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس اللہ پاک ہے جو کہ رب العرش العظیم ہے، اور ان لوگوں نے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط صفات بیان کی ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ محتاج نہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ آپ چمن اسلام جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، اس میں بھی توحید کے دلائل کو دیتے ہوئے اس چیز کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں، اس کائنات میں 2 خدا ہوتے، 2 معبود ہوتے، کب کا تباہ ہوتا؟ ایک کہتا ہے کہ بارش ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ سورج 7 بجے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 10 بجے نکلنا چاہیے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں 12 بجے سورج غروب ہو جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں 7 بجے۔ کب کا تباہ اور برباد ہو چکے ہوتے، ناممکن چیز ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آج ہمارے یہاں خود غور کیجئے، ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جہاں 2 مائنڈ ہوتا ہے، یعنی ہم گاڑی روکے کہ نہیں روکے، ادھر ٹرن لے کے سیدھا چلے جائے، تھوڑی دیر کے اندر ہمارا بیلنس مس ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، یعنی مس بیلنس کی وجہ سے ہمارے یہاں حادثات واقع ہوتے ہیں، 2 مائنڈ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کائنات، زمین ہماری 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں گردش کر رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مدار پر اپنی اپنی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ ذرا سا مس بیلنسی ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کب کا فنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ بہت
اہم دلیل ہے اس بات کی کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے ایک بہت اہم بات آگے بیان کی، جب وہ خالق ہے، مالک ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرے گا اس کے بارے میں سوال کرنے کے اختیار کسی کو نہیں ہے۔ کوئی یہ اعتراض نہیں کرے اللہ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، نہیں، اعتراض کرنے کا حق بندوں کو نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ بندوں کی عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی حکمت کامل ہے، ہر چیز کے اعتبار سے وہ کامل ہے، تو ہم کیوں اللہ کے معاملات پر اعتراض کریں جبکہ ہم خود علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ تو ناقص کو کامل کے پر اعتراض کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سوال بندوں سے ہوگا، اللہ سے نہیں، سوال بندوں سے ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا ام اتخذوا من دونہ آلیہ، اس اتنی اہم واضح دلیل ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے۔ ہاتوا برہانکم، لاؤ اس کے پر واضح دلیل پیش کرو، جیسا اللہ اپنی وحدانیت کے پر واضح دلیل پیش کر رہا ہے تم پیش کرو، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ھذا ذکر من معی، یہ ہے میری دلیل اللہ کی وحدانیت اور توحید کی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں کی اکثریت حق کو نہیں جانتی ہے، اور اگر جانتی بھی ہے تو اعتراض کرتی ہے، منہ موڑے ہوئے ہے۔ تو یہ توحید کے دلائل ہیں۔ ابھی اس سلسلہ کلام میں مزید باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدہ، ہمارے ایمان کو بالکل درست رکھے جیسا کہ انبیاء لے کر آئے تھے، اس میں کسی بھی قسم کا انحراف، غلطی یا گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔